إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم دو انتہائی اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے. ان میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، ان مظاہروں کی وجوہات تو ہم پچھلے کئی پروگراموں میں جانتے آ رہے ہیں، اور وہاں کی جو صورتحال ہے اس سے بھی وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے ممکنہ نتائج کیا ہوں گے، اور اس میں سے بھی سب سے اہم، ایران کے مظاہرے کامیاب ہو جائیں، مظاہرین کامیاب ہو جائیں یا ناکام ہو جائے، یا حکومت ان کے اوپر تشدد کرے، جو بھی ہو جائے، لیکن ان سب کا پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ ایران بالکل پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور آج کچھ نئی ایسی خبریں آئی ہیں سامنے جسے سن کر آپ ناظرین حیران ہوں گے، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ امریکہ کی پاکستان میں جو پاکستان کے حوالے سے جو امریکی صدر نے ہرزہ سرائی کی ہے، اور امریکہ کی جو ڈوم اور پالیسی ہے اس کے اوپر پاکستان کا رد عمل کیا ہے. اس میں بہت سارے سوالات ہمارے سامنے ہیں کہ کیا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. جو امریکی صدر ایک اتنی بڑی اتنے بڑے جمہوری ملک کا ایک صدر اس طرح کی بیان بازی کرے اور اتنی ساری قربانیوں کو وہ فراموش کر کے وہ سال کے پہلے دن ہی ایسی واہیات وہ اپنی زبان سے جاری کرے کہ جس پہ ہمارے دشمن جو ہے نا وہ ہم پہ خوش ہو رہے ہیں، اور خاص کر انڈین میڈیا اس حوالے سے وہ پاکستان کو طعنے دے رہا ہے کہ پاکستان اب تک جتنی بھی جنگ لڑ چکا ہے یہ امریکہ کی مدد سے لڑ چکا ہے. اب اگر امریکہ نے اپنی مدد بند کر دی تو پاکستان ایک گولی کے مار نہیں ہے. اس طرح کی باتیں ہم دشمن سے سن رہے ہیں، تو سوالات بھی معاشرے کے ذہن میں بہت سارے جنم لے رہے ہیں کہ کیا پاکستان نے اب تک جو جنگ لڑی ہے وہ امریکہ کی امداد کے بل بوتے لڑی ہے؟ کیا ہماری اتنی ساری شہادتیں، ہم نے 70,000 سے زائد ہمارے جوان شہید ہو گئے، ہمارے علاقے برباد ہو گئے، ہمارے تعلیمی صورتحال بگڑ گئی، ملک میں دہشت گردی پھیل گئی، ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، اتنے سارے نقصانات کے باوجود وہ ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کرے، تو یقیناً یہ افسوسناک ہے. ان دونوں اہم امور پہ ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے نوجوان تجزیہ کار جناب عبید الرحمان شفیق صاحب. بہت شکریہ، سلامت رہیں. اسی طرح ناظرین بات کریں گے، ہمارے ساتھ فون کال پہ ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان کے سینئر تجزیہ کار جناب احمد قریشی صاحب. میں دونوں مہمانان گرامی کو اور آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. عبید صاحب، شروع آپ سے کرتے ہیں. بات پہلے ہم کریں گے کیونکہ اسی موضوع پہ ہم احمد قریشی صاحب کو بھی لیں گے. ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کی وجوہات تو سب کو معلوم ہو چکی ہیں کہ وہاں پہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور وہاں حکومتی موقف کیا آیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے کافی ساری ڈسکس کی ہوئی ہے، لیکن آپ کا نظریہ، آپ کا جو تجزیہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تمام جو مظاہرے ہو گئے ہیں ایک مقدس شہر مشہد سے شروع ہو کے اس نے پورے ایران کو اپنے لپیٹ میں لے لیے ہیں. اب ان مظاہروں کے یعنی جو ممکنہ نتائج وہ کیا ہوں گے؟ مظاہرین کامیاب ہوں گے یا حکومت اپنا دباؤ ڈال کے ان کو دبائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بہت نوازش جناب عبداللہ عالمزیب صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی اور اس حساس موضوع کے اوپر گفتگو شنید کرنے کی کچھ آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا. دیکھیے عبداللہ صاحب، اس مسئلے کے اندر جانے سے پہلے ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھ لینا ہوگا کہ ایران اس پورے خطے کے لیے کتنا اہم ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے، اور وہاں پر ہونے والی تبدیلیاں پاکستان کے لیے کس حد تک پر اثر ہو سکتی ہیں، اور اگر تبدیلیاں نہیں ہوتی تو اس میں کیا خطرات ہیں جو پاکستان کو لاحق ہو سکتے ہیں. اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو اس خطے کی جو بڑی طاقتیں ہیں دو، ایک پاکستان اور دوسرا ترکی. ان دونوں طاقتوں کے درمیان میں اگر کوئی واسطہ ہے تو صرف ایران کا ہے. ترکی ایک جمہوری حکومت ہے، پاکستان ایک جمہوری حکومت ہے. اگر ایران کے اندر حالات سازگار ہوتے ہیں،
اور ایران کے اندر بھی ایک جمہوری حکومت آتی ہے جو جمہوریت کو سمجھتی ہو, جو عالمی منظرنامے کو سمجھتی ہو, اور جو اپنی ذاتیات سے باہر ہٹ کے امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو, تو یہ ایک ایسا الائنس بن سکتا ہے, ایسا مضبوط الائنس بن سکتا ہے جو پوری دنیا کو ایک منہ توڑ جواب دے سکتا ہے. اور پھر اگلا جو دور آ رہا ہے یہ اس میں اس خطے کا ہوگا, اور یہ کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں. ہر چڑھتے سورج, جو سورج چڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ایک دن غروب ہونا ہوتا ہے. اب یورپ کا دور گزر گیا, اگلا آنے والا دور, یہ عروج و ترقی کا دور, یہ ایشیا کا دور ہے, اور ایشیا کے اندر پاکستان کو اپنے مضبوط جو ہے پنجے وہ اپنے گاڑنے ہوں گے. ایران کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہاں سے نہیں چل رہے, 2009 کے اندر بھی یہ مظاہرے ہوئے تھے. ان مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ آپ وہ ملکی املاک, وہ ملک کے پیسے, لوگوں کے پیسے جو ملک کی فلاح و بہبود میں خرچ ہونے چاہیے تھے, آپ لوگ بیرونی مداخلت کے اندر استعمال کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف آپ کی اپنی جو ذاتی دشمنی ہے دیگر ممالک کے ساتھ, یا آپ کی نظریاتی دشمنی ہے دیگر ممالک کے ساتھ. آپ ان چکر میں آپ نے پوری قوم کو غربت کا, افلاس کا جو ہے وہ شکار کر کے رکھ دیا ہے. وہاں پر لوگوں کی صورتحال اس قدر نازک ہو چکی ہے, جب کبھی انسان تنگ آ جاتا ہے, جب کبھی موت و حیات کی کشمکش میں پہنچ جاتا ہے, پھر وہ اپنی موت کو ہتھیلی پہ لے کے باہر نکلتا ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں جو ایرانی صورتحال ہے, وہاں پر لوگ جانوں کو ہتھیلیوں پہ لے کے جی اور یہی سوال ان سے ڈسکس کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قریش صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں سر, آپ نے ٹائم دیا اور شرکت کی. قریش صاحب ہم بات کر رہے ہیں ایران میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے ممکنہ نتائج کیا ہوں گے, ایک یہ ٹاپک ہے, اور دوسرا جو امریکہ نے پاکستان کو تھوڑا سا ڈرایا اور دھمکایا, امداد بند کرنے کی بھی دھمکی دی ہے. تو سب سے پہلے قریش صاحب آپ اپنا تجزیہ پیش کریں کہ ایران میں جو ابھی مظاہرے ہو رہے ہیں ان کی وجوہات تو بہت ساری سامنے آ چکی ہیں, اور اب حکومتی موقف بھی سامنے آ گیا ہے, ان کو دبانے کے لیے کوششیں بھی جاری ہے. لیکن ان جو مظاہرے ہیں ان کے نتائج, ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ مظاہرین اپنے مطالبات منوا لیں گے؟ کیا حکومت ٹل جائے گی, ختم ہو جائے گی, یا ان کو دبا دیا جائے گا؟ کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نکلیں گے؟ پہلی بات, ایران کے جو مظاہرے ہیں ان کے بارے میں پہلی چیز جو جاننا بہت ضروری ہے اور سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے ایسے مظاہرے ہیں اسلامی انقلاب کے بعد 1979 میں جو امام خمینی انقلاب لے کر آئے تھے, اس کے بعد یہ پہلے مظاہرے ہیں جن میں باقاعدہ امام خمینی کے اور مرشد اعلیٰ خامنائی کے اور جو دیگر جو پورا جو نظام ہے اس کے جو سمبلز ہیں, جو علامات ہیں, جو مین ان کے پلرز ہیں اور لوگ ہیں, ان کی تصاویر جلائی گئی ہیں. جی بالکل ایسے ہی. یہ بتانا اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اس کا موازنہ کر رہے ہیں ان مظاہروں کا ان مظاہروں سے جو پہلے بھی ہو چکے ہیں, جن میں سر فہرست آتا ہے 2009 کے مظاہرے جو کہ گرین ریولوشن کے نام سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں, جن کے جو انتخابات کے حوالے سے مظاہرے تھے. یہ مظاہرے جو اس دفعہ ہو رہے ہیں یہ بالکل قطعی مختلف ہیں. اپنی نوعیت کے پہلے ایسے مظاہرے ہیں جس میں ایران بھر کے مختلف علاقوں کے اندر ان شخصیات کی تصاویر جلائی گئی ہیں جو کہ دائم ہیں, جو پلرز ہیں اس پورے نظام کے, اس حکومت کے. تو اس لیے یہ جو مظاہرے اس وقت ہو رہے ہیں یہ بالکل مختلف ہیں, ان کی اہمیت بالکل الگ ہے. تو پہلی تو چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 1979 کے بعد. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایرانی قوم کے اندر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اس نظام سے تنگ آ گئے ہیں. یہ وہ نظام ہے جو اپنی اندرونی حالات پہ کم نظر رکھتا ہے اور بیرونی مداخلت اور قریبی ممالک میں مداخلت میں زیادہ انٹرسٹ ہمیشہ اس سسٹم نے رکھا ہے. تو اب ایرانی اس چیز سے تنگ آ گئے اور ہم نے دیکھا کہ جو ان کے جو سلوگنز تھے ان مظاہروں کے اندر وہ زیادہ تر یہی تھے کہ نہ غزہ نہ لبنان, سب سے پہلے ایران. اور وہ تصاویر انہوں نے حتیٰ کہ جو پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے جو کمانڈر ہیں جنرل سلیمانی, ان کی تصاویر بھی جلائی گئی ایک دو جگہوں پہ. تو یہ بڑا, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی حیران کن بات نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اچانک سے اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل جو سپارک ہے, جو وجہ بنی, وہ تو یہی ہے کہ اچانک قیمتیں بڑھی اور
جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اچانک. لیکن ہم پچھلے چند مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاسداران انقلاب کے جو کمانڈرز تھے, ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں ایرانی اسٹوڈنٹس کی مختلف یونیورسٹیوں میں, شیراز میں, اصفہان سے, تو وہاں پہ ان کی یونیورسٹیوں میں پاسداران انقلاب کے کمانڈرز گئے اور انہوں نے وہاں ریکروٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایرانی نوجوان ریکروٹ ہوں اور عراق اور شام میں لڑنے کے لیے رضامند ہوں. اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک مشہور ویڈیو ہے جو اصفہان کی ایک یہ کالج کی ہے, جہاں پہ پاسداران انقلاب کے ایک کمانڈر کو اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ بولنے نہیں دیا, اس کو جو ہے اسٹیج سے ودرا ہونا پڑا اور وہاں سے نکلنا پڑا اس کالج سے, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس تیار نہیں تھے یہ بات سننے کے لیے کہ آپ چلیں اور لڑیں ہمارے ساتھ شام میں اور عراق میں, اور یہ بہت بڑا ایک مشن ہے اور اس طرح کی باتیں. کیونکہ ایرانی جو قوم ہے اور خصوص جو نوجوان نسل ہے وہ انٹرسٹڈ ہے دوسری چیزوں میں اپنی زندگی میں, ایران کے حالات کے اندر, نہ کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے اور عراق میں کیا ہو رہا ہے اور شام میں کیا ہو رہا ہے اور لبنان میں کیا ہو رہا ہے اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ چیز جاننا سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دوسری جو بہت ضروری بات ہے جو آپ کو آپ کے ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ شہزادہ رضا پہلوی جو کہ بیٹے ہیں شہنشاہ ایران کے سابق شہنشاہ تھے, ان کے بیٹے, آپ یہ دوسرا میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ کیوں یہ اس دفعہ کے مظاہرے مختلف ہیں, کہ پہلی دفعہ, پہلے بھی مظاہرے ہوئے لیکن پہلی دفعہ شہزادہ رضا پہلوی جو کہ پیرس فرانس میں ہوتے ہیں وہ, لیکن پیرس اور دبئی کے مابین وہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں, تو انہوں نے پہلی دفعہ, اب جب آپ کو پتہ ہے جب سے انقلاب آیا ہے, جب سے یہ ریجیم چینج اور حکومت کی تبدیلی ہوئی تھی 1979 میں, اس کے بعد سے جو شاہی خاندان تھا ایران کا, پہلوی خاندان, انہوں نے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لی تھی سیاست سے, اور وہ براہ راست ٹکراؤ کی سیاست نہیں لے رہے تھے اسلامی حکومت سے جو کہ تہران میں ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ شہزادہ رضا پہلوی اب باقاعدہ ویڈیو میسیجز کے ذریعے انٹرنیٹ کے اوپر دعوت دے رہے ہیں ایران کی پولیس اور ایران کی فوج کو, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پولیس اور فوج کو, نہ کہ پاسداران انقلاب اور بسیج کو, فوج اور پولیس کو وہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بغاوت کریں اور وہ شامل ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو مظاہرے کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس وقت جو حکومت ایران ہے وہ کمزور ہوئی ہے, اس وجہ سے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ مداخلت کر رہے تھے غزہ میں اور لبنان میں اور شام میں اور عراق میں اور یمن میں اور افغانستان میں اور پاکستان میں اور خلیجی ممالک کے اندر, اور اچانک سے ان کا جو اندرونی جو وہ ہے فرنٹ ہے وہ اچانک سے پتہ چلا کہ وہ کمزور. تو سر ابھی جو سب کچھ ہو رہا ہے آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ناظرین کے سامنے رکھ دیا, لیکن جو ابھی یہ مظاہرے ہیں ان کے ممکنہ نتائج کیا ہوں گے, یعنی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ یہ چیز ذہن میں سمجھ جائیں. آپ ایران میں حکومت میں تبدیلی جو ہے وہ پہلے بھی باہر سے ہوئی تھی اور اب بھی وہ جب تک باہر سے سپورٹ نہیں ہوگی وہ ممکن نہیں ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ امام خمینی جو ہے وہ اکیلے چاہے کتنے بھی لوگ سڑکوں پہ آ جاتے, امام خمینی کبھی بھی حکومت میں نہ آتے اگر ان کو فرانس کا طیارہ بالکل وہ ایئرپورٹ پہ لے کے ان کو نہیں آتا اور فرانس ان کو پناہ نہیں دیتا پیرس میں. اس کے بغیر یہ ناممکن تھا. خون خرابہ ضرور ہوتا, سب کچھ ہوتا, لیکن ایران کی جو فوج تھی, جو سیکیورٹی سروسز تھے, جو شاہ رضا پہلوی کی حکومت تھی, وہ اتنی طاقتور تھی کہ وہ کرش کر دیتے اس کو. وہ تو مغربی ممالک نے, ایک دو ملک نے سپورٹ کیا خمینی کو, امام خمینی کو, ان کو اپنے جہاز پہ لے کر آئے. پھر امریکیوں نے آمادہ کیا شاہ رضا پہلوی کو کہ آپ ہار گئے ہیں, آپ اپنی عزت سے نکل جائیں. تو وہ خود نکلے, ایئرپورٹ پہ گئے, ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیا گیا, ایئرپورٹ پہ ہو گئے. تو وہ کوئی بھاگے نہیں تھے. یہ اگر چاہتے تو وہ خون خرابہ کر سکتے تھے شاہ رضا پہلوی, لیکن وہ اپنی قوم کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے رضا پہلوی, تو وہ نکل گئے. تو وہ اس وقت بھی امام خمینی بیرونی مدد سے آئے تھے, اور اب بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ ایرانی قوم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ باہر سے ان کو سپورٹ آئے. وہ چاہتے ہیں, ایرانی جو نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ وہ سپورٹ باہر سے کیسے اور کب اور کس طریقے سے آئے گی وہ الگ کہانی ہے. تو ابھی جو صورتحال ہے وہ کروٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ بیسکلی
ان مظاہروں نے جو گورنمنٹ ہے ایران کی اس کو کمزور تو اندر سے کر دی ہے، لیکن تبدیلی کے لیے اس میں دو چیزیں ابھی ہونا باقی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اندر جو سسٹم ہے اس کے اندر جو گورنمنٹ کے اندر جو آپ کو پتا ہے وہاں پہ جو بسیج اور پاسداران انقلاب ہے ان کو فوقیت دی گئی ہے پولیس اور فوج کے اوپر. ایران کی جو پولیس ہے اور ایران کی جو فوج ہے وہ سائڈ لائن کی گئی ہے، ان کو زیادہ ٹریننگ، زیادہ اسلحہ، زیادہ پیسہ نہیں دیا جاتا، بجٹ اور یہ دوسرے معاملات. یہ سارا پیسہ اور بجٹ اور اسلحہ جو ہے وہ ٹریننگ وہ بسیج کو دی جاتی ہے اور پاسداران انقلاب کو، اور ان کی جو مختلف مسلح ملیشیا ہیں جو ان کے انڈر ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اندر سے تھوڑا سا سسٹم کے اندر سے لوگوں میں ڈویژن جب آنا شروع ہوگی، اور اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، اس کی شروعات تو ہو گئی ہیں، وہ نظر آ رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو پاسداران انقلاب ہیں، جو طاقتور ملیشیاز ہیں حکومت کے، وہ الرٹ بھی ہو گئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے اس ساری چیز کو کنٹرول اور کنٹین، یعنی اس کو کم کرنے کی، اس کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں زیادہ ممالک تو نہیں ہے جو اس چیز کو، ایرانی قوم جو مظاہرے کر رہی ہے یا جو تبدیلی چاہتی ہے، اس کا ساتھ دینے والا باہر سے ابھی تک کوئی کھل کے سامنے آیا نہیں ہے، ماں سوائے امریکہ کی حکومت کے. امریکہ کی حکومت جو ہے وہ اس کی جو بیانات امریکی حکومت دیتی ہے یا صدر ٹرمپ دیتے ہیں، اس کا بہرحال وزن ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں گا شام کی. جب شام کی عوام نے بغاوت کی بشار الاسد کی حکومت کے خلاف 2011 میں، تو وہ اس وقت جو ہے وہ بغاوت آگے کیسے بڑھی؟ وہ اس لیے بڑھی کہ امریکہ اور دیگر ممالک کی طرف سے بیانات آئے کہ شام کی عوام آپ لوگ نکلیں سڑکوں پہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس سے لوگوں نے ہمت کی اور باہر نکلے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، جب وہ اس طرح کے بیانات دیتا ہے تو اس سے اور اثر پڑتا ہے ایران کے اندر عوام پہ. یہ لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں، بالخصوص جو نوجوان ہیں، تو یہ جو ہے ان پہ اثر پڑتا ہے اور وہ ہمت کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ اور ابھی جاری ہے، اس کو ایران فی الحال تو کنٹرول کر لے گا کسی نہ کسی حد تک. لیکن دروازہ کھل گیا ہے، دروازہ بند ہونا مکمل اب مشکل ہوگا، کیونکہ یہ چیز جس قسم کے ویڈیوز آ گئے ہیں باہر، اور جس قسم کی اب وہ جو نوجوان ایرانی ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. اب اگر یہ تھوڑا سا اگر یہ مظاہرے روک بھی جاتے ہیں تو ایک تو دھکا ضرور لگ گیا ہے حکومت کو. دوسرا یہ ہے کہ اس کا اگلا راؤنڈ باقی ہے، اور یہ میں آپ کو بات اپنا تجزیہ بھی میرا تھوڑا بہت ہے اس پہ، لیکن میں ایرانی جو دانشور ہیں، ایرانی دانشور جو ایران کے اندر بھی ہیں اور زیادہ تر جو ایران کے باہر بھی ہیں، میں آپ کو ان کی باتیں بتا رہا ہوں کہ ہاں یہ بیسکلی اس وقت جو بحث ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ فی الوقت جو ہے وہ حکومت، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے اور وہ کنٹرول کسی نہ کسی حد تک کر لے گی. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو ایران کی حکومت کر رہی ہے اور جس طریقے سے مظاہرہ کو کرش کر رہی ہے، وہ بالکل اسی طریقے سے کر رہی ہے جس طریقے سے شاہ ایران اپنے آخری دنوں میں کرش کر رہے تھے مظاہروں کو. یہ بالکل عین وہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. اور اب یہ دروازہ اگر کھل گیا ہے اور یہ جاری رہا اور کچھ نہ کچھ سپورٹ باہر سے آتی رہی، اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے ایرانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سپورٹ کر بھی رہے ہیں، کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، اور سپورٹ کرنے کے بہت سارے طریقے بھی ہیں. تو یہ دروازہ کھل چکا ہے. یہ جو ہے وہ آگے ابھی شاید ہم پیشن گوئی نہ کر سکیں کہ فوری طور پہ کیا ہوگا، لیکن یہ واضح ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت پیچھے نہیں جائے گا، وقت جو ہے وہ آگے جا رہا ہے اور چیزیں آگے جا رہی ہیں. اچھا قریش صاحب، بہت شکریہ. آخری ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر. مظاہرین چاہے کامیاب ہو جائیں، چاہے وہ اب ناکام ہو جائیں، حکومت ان کو دبا لے، لیکن ان کی کامیابی اور ان کی ناکامی کی صورت میں یہ تمام صورتحال پاکستان کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی عبداللہ صاحب، دیکھیں ہم سب خیر خواہ ہیں ایرانی عوام. جی بالکل. ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اچھے لوگ ہیں. ایران کی عوام بھی مسلمانوں کی طاقت اور قوت ہے اور ہمارا اثاثہ ہے. افسوس ہے، اور یہ وہ ملک ہے جو پاکستان
کو ریکگنائز کرنے والا پہلا ملک ہے. جی بالکل. جس نے سفارتی تعلقات پاکستان سے قائم کیے تھے اور بھارت کے ساتھ جنگوں کے اندر انہوں نے ہمیں اپنے اڈے, ہوائی اڈے اور بحری اڈے ہمیں دیے اور بالکل ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے, جیسے کہ دوسرے ممالک بھی کھڑے ہوئے, انڈونیشیا, سعودیہ, دوسرے ممالک دیگر, اسی طرح ایرانی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. جی بالکل. افسوس کی بات ہے کہ 1979 کے بعد یہ رخ جو حکومت تبدیل ہوئی, یہ ہمارے ساتھ جو بعد میں حکومت آئی جو موجودہ, ان کا کوئی سلوک پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں رہا اور ہمیں کوئی یہ کھل کے بات اس میں کرنی چاہیے, کوئی اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ انٹرسٹ کی بات ہے, مفادات کی بات ہے, کھل کی بات کرنی چاہیے. اس میں کوئی ایران کی حکومت نے جو ہے وہ شروع پہلے دن سے ہی, پہلے ہی 1-2 سال کے اندر جب یہ شاہ پہ انقلاب ہو گیا تھا تو ان کا رخ اور ان کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف تھا. یہ پاکستان کو پنش کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہماری تعلقات بہت اچھے تھے شاہ رضا پہلوی کے ساتھ, وہ پاکستان کے دوست تھے, پاکستان کے حلیف تھے, پاکستان کے اتحادی تھے. تو ان کا جھکاؤ جو ہے, جو نئی حکومت آئی وہ شروع سے دوسری طرف رہا ہے اور انفارچونیٹلی اسلامی انقلاب ضرور ہوگا یا تھا یہ, لیکن یہ بڑا سیکٹیرین تھا, بڑا فرقہ وارانہ تھا. اس میں یہ فرقہ وارانہ جھکاؤ جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا بڑا کھل کے سامنے بعد میں جو ہے مختلف صورتوں کے اندر. افسوس کی بات ہے یہ ایرانی قوم جو ہے وہ فرقہ وارانہ تعصب یا اس طرح کی باتیں نہیں رکھتی. ایرانی قوم جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے, لیکن اب حکومت جو ہے وہ اس طرح کی ہے. ہمارے اوپر اثر ہمیں میں تھوڑا سا اچھی بات ہے کہ اب پاکستانی میڈیا میں تھوڑا بہت ان مظاہروں کے بعد جو ہے تھوڑی سی بات ہونا شروع ہو گئی ہے. ہمیں آ کے کھول کے ایران کے حالات پہ بات بھی کرنی چاہیے, اپنی رائے بھی دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے بہت بڑی غلطی کی جب شاہ ایران کے خلاف تحریک شروع ہو گئی تھی اور مظاہرے شروع ہوئے تھے اور ابھی انقلاب, ابھی امام خمینی فرانس سے فرانسیسی طیارے پہ ابھی آئے نہیں تھے. ہم نے بالکل اگنور کیا کیا ہو رہا ہے ایران میں اور اس کی ہمیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی, بہت بھاری قیمت. تو ہمیں یہ پھر سے خدا نخواستہ نہ ہو. ایرانی جو شہزادہ رضا پہلوی ہیں, پچھلے ہفتے انہوں نے ایک بڑا یعنی کہ میں کہوں گا جذباتی انہوں نے ایک اپیل کی ہے ٹویٹر کے اوپر, انٹرنیٹ پہ. انہوں نے کہا ہے کہ میں اقوام عالم اور ہمارے جو پڑوس ممالک ہیں ان سب کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ ٹویٹر پہ ان کا پیغام موجود ہے شہزادہ رضا پہلوی کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے تمام پڑوس اقوام اور قریبی ممالک اور ہمارے دوست اور بھائی کہ ایرانی قوم جو ہے وہ یاد رکھے گی کہ ہماری مشکل وقت میں کون لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور کون ہمارے ساتھ نہیں تھے. تو ایران ہمیں بالکل اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے ایران میں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ ترکی نے شروع میں ایک بیان ان کا وزارت خارجہ کا آیا تھا کہ ایران میں جو ہے ایران کو مستحکم ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اگر اظہار رائے کر رہی ہے ایرانی عوام تو ان کی حکومت جو ہے ان پہ جو ہے وہ سخت طریقے سے ان سے نہ نمٹے یا ان سے پیش نہ آئے. یہ ضروری ہے. ہمیں بھی اس چیز کا ہمارا تعلق جو ہے وہ ایرانی عوام کے ساتھ ہے اور ایرانی عوام جس کو وہ بناتے ہیں اپنی حکومت میں لاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے. اچھا, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہو, تو ہمیں بڑی نظر رکھنی ہے ایران کے حالات پہ. ہم نے اپنا مفاد بھی دیکھنا ہے. ابھی بھی آپ نے آج دیکھا کل کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جنرل ناصر جنجوعہ تہران گئے اور انہوں نے ملاقات کی ایرانی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے, جنرل ایڈمرل شمخانی سے. ایڈمرل شمخانی جو ہے وہ پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر ہیں اور میں تھوڑا سا حیران ہو رہا ہوں. کچھ ایسی سٹیٹمنٹس میں پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ ایسی بات کی ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہم وہ اسلحہ باہر سے آنا بند ہو جائے. وہ کچھ انہوں نے ایسی بات کی جس سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ اسلحہ کہیں پاکستان سے آ رہا ہو, کوئی جیسے کہ یہ مظاہرے جو ہیں وہ کہیں پاکستان سے کروائے جا رہے ہوں. یعنی وہ بڑی عجیب سی بات کی ہے. میں اس کو تھوڑا سا چیک کر رہا ہوں ابھی کہ وہ ایرانی اخبارات میں کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو بات کو لیا ہے, کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے ترجمے میں جو ہے بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں لیکن تو ہمیں نظر بڑی رکھنی ہے ایران پہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس کا براہ راست ہمارے پر اثر پڑتا ہے. سر میرے پاس یہ ابھی ایک ایرانی ویب سائٹ ہے آمد نیوز, بہت معتبر, وہاں پہ سمجھی جاتی ہے. اس کے کچھ لنکس میرے پاس ہیں
کہ ان 3 دنوں میں کوئٹہ ہزارہ سے 600 بسیں زائرین کی ایران گئی ہیں. سر اس حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی پہلے اس قدر میرے خیال میں سال میں اتنی نہیں گئی ہوں گی جتنی یہ میر جاوا جو سیستان ہے ہمارے ساتھ بارڈر لگتی ہے میر جاوا، وہاں سے یہ بسیں جو ہے نا ہزارہ برادری کو لے کر ایران گئی ہیں. تو اس حوالے سے سر ایک تشویش. جی بالکل نہیں، اس میں یہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے مہینوں کے اندر بڑی جو سننے میں آ رہا ہے وہ بڑی سختی ہو گئی ہے. سیکیورٹی پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جی، انہوں نے جانے والوں پہ بھی اور جو وہاں سے آ رہے ہیں، اول تو جو زائرین جا رہے ہیں مزارات پہ، جو اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے جا رہے ہیں ایران میں، یا آگے ایران سے پھر عراق جاتے ہیں یا شام جاتے ہیں، تو وہ تو اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن جو مسئلہ ہے کہ کچھ پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کچھ ایسی واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند مہینوں میں جہاں پہ کچھ اسلحہ، کچھ ایسا میٹیریل آیا ہے اور یا کوشش کی گئی ہے اسمگل کرنے کی زائرین کے ساتھ، جس پہ یعنی جو دوسرے نوعیت کا ہے، جس کا دہشت گردی سے تعلق ہے، جس کا شدت پسندی سے تعلق ہے، تو وہ سختی ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں پچھلے ہفتوں کے اندر بڑے تعداد تھی ہمارے پاکستانی زائرین کی، جو جاتے وقت بھی اور واپس آتے وقت بھی، کیونکہ سیکیورٹی بڑی سخت ہو گئی ہے اور چیکنگ ہو رہی ہے اور پوچھ گچھ بھی ہو رہی ہے، تو بڑی بسیں جو ہیں اس طرف بھی رک گئی تھی اور اس طرف بھی رک گئی تھی، داخل نہیں ہو پا رہی تھی، کراس نہیں کر پا رہی تھی. تو کیونکہ سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہے جب سے گلبشن یدو کی جو نیٹ ورک ہے وہ پکڑا گیا ہے، جو ایران سے کام کر رہا تھا، تو اس سے ہمیں پتا چل گیا ہے، اور بعد میں عزیر بلوچ پکڑا گیا، بعد میں ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں کراچی سے اور بلوچستان سے. اس سے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کے کچھ حلقے براہ راست پاکستان کے اندر ملوث تھے اور وہ انڈینز کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے. تو اس لیے پاکستانی سیکیورٹی بہت الرٹ ہے. لیکن آپ کو اس میں تھوڑا سا خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو پاکستانی شیعہ بھائی ہیں جعفریہ کے پاکستانی، ان کی جذبات سے انفارچونیٹلی باہر کی قوتیں کھیلتی ہیں اور ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں اپنے یعنی پاکستان اپنے ملک کے اداروں یا حکومت کے خلاف. اور ہمیں غیر ملکی حکومتوں کو یہ اجازت یا موقع نہیں دینا چاہیے. ہمیں اپنے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ دیکھیں آپ جو مذہبی فرائض ہیں وہ اس پہ کسی صورت کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے. لیکن دوسرے غیر ملکی حکومتیں، دوسری ممالک استعمال کریں اس فریضے کو اور اس سفر کو، اور وہ جو رستے ہیں ان کو استعمال کریں غلط کاموں کے لیے. تو اس پہ ہمیں ہوشیار، کیونکہ اس کا اثر اور اس کا جو نیگیٹو منفی اثرات ہیں وہ تمام پاکستانیوں پہ پڑنے ہیں بلا تفریق کہ وہ کس مکتبہ فکر سے ہیں یا کس طرح سے ہیں. تو ہمیں اس بات سے ہوشیار. تو اس پہ جو سننے میں آ رہا ہے، جو میں نے دیکھا ہے جو ڈیولپمنٹس، اس پہ بڑی سیکیورٹی بڑی اس پہ بڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ایسی بات نہیں ہے. اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں، بڑے کھل کے ایرانی حکام سے پاکستانی حکام نے بڑے کھل کے بات کی ہے ابھی پچھلے چند ہفتوں میں اور مہینوں میں. بالخصوص یہ جو پچھلے 6 مہینے گزرے ہیں، اس میں کئی ایسی میٹنگز ہوئی ہیں ہماری سیکیورٹی لیول کے اوپر بھی، سیاسی لیول کے اوپر بھی، اور سفارتی لیول پہ بھی، اور انٹیلیجنس لیول پہ بھی، اور بڑے کھل کے باتیں ہوئی ہیں. اور ہمارے لوگوں نے ایرانی حکام کو واضح طور پہ بتایا ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. باتیں چیزیں چل رہی ہیں اور سب ہوشیار ہیں. کوئی ملک جو ہے وہ غافل نہیں ہوتا اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے. چلیں جی، بہت شکریہ قریش صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی عبید صاحب، آپ نے کافی آپ کا انتظار کرایا، معذرت. چلیں ہم ابھی چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف، کیونکہ یہ اس کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ قریش صاحب نے ایران کے حوالے سے ان کا جو ہے نا وہ اسٹڈی کافی تیز ہے. یہاں پر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے ابھی امداد ویب سائٹ کی جو آپ نے خبر آمد نیوز کی ہے میرے پاس. جی، آمد نیوز کی خبر جو آپ نے ہے وہ ذرا خبر ناظرین کے سامنے ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیں تاکہ اس پہ یہ خبر تو ویسے فارسی میں ہے، فارسی مجھے اتنی آتی بھی نہیں ہے، لیکن ایک مفہوم اس کا یہی ہے کہ تقریباً یہ چند دنوں میں
ہزارہ جو ہے نا افغانستان، انہوں نے افغانستان کا راستہ لکھا ہوا ہے، براستہ افغانستان، لیکن انہوں نے جو جگہیں بتائی ہے، اور اگر اسی کو آپ ویکیپیڈیا میں آپ سرچ کریں میر جاوا وہ ہماری سرحد ہے، افغانستان کی نہیں ہے، کیونکہ باہر کی دنیا جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہزارہ اصل میں تو یہ افغانستان سے آئے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پاکستانی حکومت دوسرے افغانیوں کو نکال رہی ہے، ان کو نہیں نکال رہی، اب ان کی وجوہات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن باہر کو دنیا یہ سمجھ رہی کہ یہ افغانی ہے، حالانکہ یہ کوئٹہ میں رہتے ہیں ہزارہ، اور یہ جو میر جاوا ہے یہ پاکستانی سرحد ہے نہ کہ افغانی سرحد ہے، تو یہاں سے یہ 600 بسیں گئی ہیں، اور جس طرح قریشی صاحب نے کہا کہ چند دن پہلے بھی کچھ بسیں ادھر بھی رکی تھی ادھر بھی رکی تھی، بارڈر کو کراس نہیں کر پا رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ رپورٹس اس طرح بھی آئی ہیں کہ تافتان بارڈر سے بھی کچھ بسیں گئی، تافتان بھی بالکل ہمارے ساتھ، بالکل تافتان بارڈر سے بھی کچھ بسیں گئی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں یہ بات بھی اتنی معمولی نہیں ہے، اس بات کو 900 کلومیٹر سرحد ہماری، ہزارہ کمیونٹی کو دیکھیں، ہزارہ کمیونٹی جیسے انہوں نے بات کی قریشی صاحب نے کہ ہمارے جو فقہ جعفریہ کے اور جو شیعہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے جذبات کو استعمال تو نہیں کیا جا رہا۔ یہ جو 600 بسیں گئی ہیں، 600 بسوں کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس کے اندر 3 سے 4 ہزار افراد جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں، تو یہ واضح بات ہے، اس میں تو کوئی میرے خیال سے دو رائے ہے نہیں ہے کہ جو یہاں پر ان کو تیار کیا گیا تھا، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں پر پورے نیٹ ورک پکڑے گئے ہیں، بالکل وہ زہر بلوچ کا نیٹ ورک ہے، اس کے بعد کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک تھا وہ پکڑا گیا ہے، ایران سے وہ آیا پکڑا گیا ہے، تو ان لوگوں کو کیوں لے کے جا رہا ہے؟ میرے خیال سے یہ بات سب لوگوں کے سامنے واضح ہے کہ ان لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے وہاں پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب پاکستانی لوگوں کو اب وہاں پر آپ استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر اپنے لوگوں کے خلاف، اور پھر کل کو اگر دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو مظاہرین کی سپورٹ کرے، ان کے پاکستانی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، پاکستانی اداروں کو بھی چاہیے، دیکھیں یہ 4-5 ہزار بندہ جنہوں نے پاکستان کے اندر بٹھایا ہوا ہے، ان کو یہاں سے اٹھا کے لے کے جا کے ایران میں اپنے لوگوں کے خلاف وہ استعمال کرنے کے لیے ان کو لے کے جا رہے ہیں، تو کیا کل کو ان کو وہاں پر پاکستان کے اندر کھڑا نہیں کر سکتے؟ یہ بالکل سمجھنے والی بات ہے کہ جو حکومت اپنی عوام کی نہ بن سکے، بالکل وہ پاکستانیوں کی کیا بنے گی، وہ سوریا میں کیا کرے گی، وہ لبنان میں کیا کرے گی، ایران کی کوئی تاریخ رہی ہے پاکستان کے ساتھ، ایران اور پاکستان کا بھائی چارہ، دوسرا یہ کہ حکومتیں آنے جانی ہیں، ہمارے پڑوسی تو یہی ایرانی ہیں، ایرانی ہمارے پڑوسی ہیں، بالکل۔ چلیں ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو ٹاپک دوسرا جو ہمارا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن یہ جو آیا ہے احمق جہاں پہ بھی وہ بات کرتا ہے، جہاں پہ بھی کچھ شادی کی تقریب بھی ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے، نئے سال کی تقریب بھی ہو تو پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے۔ ایک سوال بہت زیادہ، یعنی ہر جگہ پہ اس طرح کی ہرزہ سرائی اور پاکستان کے اوپر الزامات کی بھرمار، اور اس کی کوئی نہ وجہ تو ہوگی نا۔ دیکھیں بلا صاحب، پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے کردار کے حوالے سے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں پاکستانی پالیسیز کے اوپر، تو پاکستان کی جو پالیسی ہے افغان طالبان کے حوالے سے، یا پھر اس کے بعد وہ طالبان جو حقانی نیٹ ورک وغیرہ پاکستان کے اندر انہوں نے اپنی جڑیں بنائی ہیں، پاکستان کی پالیسی بہت مختلف ہے، کیونکہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ مغرب اور امریکہ ان دونوں کی پالیسی ایک ہے، ان کی پالیسی مختلف ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بس ان کو جو ہے نا گاجر مولی کی طرح کاٹ دو، ان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ اوپر ہم کسی صورت نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے اسی غلطی کی بنا پر آپ دیکھیں کہ امریکہ کس بری طرح سے پھنس چکا ہے اس وقت افغانستان کے اندر۔ تو پاکستان کی پالیسی شروع سے بہت مختلف تھی۔ طالبان کے ساتھ پاکستان پہلے دن سے ہی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ ہی اس بات کی حمایت کرتا تھا۔ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر اور سیاست کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن امریکہ کے اصرار کے اوپر، ویسٹ کے اصرار کے اوپر نہ چاہتے ہوئے پاکستان کے اوپر اس جنگ کو مسلط کیا گیا۔ پاکستان کے ہوائی اڈے استعمال کیے گئے، پاکستان کی جو اراضی ہے اس کو استعمال کیا گیا، پاکستان کی زمین کو استعمال کیا گیا۔ اب نہ چاہتے ہوئے پاکستان اس جنگ کے اندر شریک ہو گیا تھا۔ تو امریکہ نے جو پاکستان کو امداد دی ہے، جو پیسے دیے ہیں، وہ اپنے مفاد کی خاطر دیے ہیں۔ اس نے پاکستان نے کوئی خیرات نہیں مانگی ہے، پاکستان نے ان سے جا کے کہا نہیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کی جنگ لڑتے ہیں۔ اور بس یہ احمقانہ بات ہے کہ 70,000 جانیں، یعنی آپ 30 ارب ڈالر کو جو ہے نا 70,000 جانیں، 30-33 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں۔ 30 ارب ڈالر کیا ہے؟ پاکستان کا اپنا ذاتی 120 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اس جنگ کے اندر۔
یہ 30-33 ارب کی بات کریں. پہلے ہمیں 120 ارب ڈالر کا حساب دینا جو ہمارا 120 70 جانوں کا حساب دیں, ڈالر والر کو 70 جانوں کا حساب دیں. اس کے علاوہ 70 جانے تو وہ ہیں جو ہمارے شہداء ہیں اس جنگ کے اندر جو ہمارے اپنے پاؤں جلے ہیں, ہمارے اپنے شہر جلے ہیں. کراچی دیکھیں آپ, پورا ملک دیکھیں, ملک کے اندر آپ 70,000 کی بات کریں, میں لاکھوں کی تعداد کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں جن لوگ دہشت گردانہ واقعات کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں, ہمارے عام معصوم لوگ شہید ہوئے, ان کا حساب کون دے گا؟ اور آج پھر اتنی قربانیاں دینے کے باوجود آج پھر توپوں کا رخ پاکستان کی جانب کر کے جی پاکستان نے دوگلی پالیسی کھیلی ہے. یہ اس بندے کی بات کے اوپر میں کہتا ہوں کہ وہ انسان جس کے پاس تھوڑی بہت بھی عقل ہے نا, وہ اس کے منہ پہ ہنس دے گا کہ یہ بات کر رہا ہے. امریکہ جو دعویٰ کرنے والا ہے کہ ہمارے پاس ورلڈ کی بیسٹ ایجنسیز ہیں, کیا آج سے پہلے اب 15-20 سال سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, 15-20 سال سے امریکن ایجنسی CIA, FBI, ان کی بلیک واٹر وغیرہ کے سب ستو پی کے سو رہے تھے, پنکھ پی ہوئی تھی ان لوگوں نے کہ ان کو پتہ نہیں چل سکا. آج 15 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ اچھا یہ تو ہمارے ساتھ گیم ہی اور چل رہی تھی. پاکستان ان کے ساتھ بھی طالبان کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا, ہمارے ساتھ ہمیں اور خبر دے رہا تھا. اور آج ایک دم سے ان کی ایجنسیز کے اوپر بہت بڑا سوال, آج ایک دم سے راز ان کے سامنے آ گیا. 15 سال تک وہ لوگ بیوقوف بنایا, وہ لوگ سوئے رہے ہیں. اور یہ بات بالکل احمقانہ بات ہے. پورا امریکہ کا نیٹ ورک, خفیہ نیٹ ورک پاکستان کے اندر موجود ہے اور اس کی بہت سارے شواہد ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں, ماضی قریب کے اندر 3 پورے طیارے تھے جن کو سیکیورٹی کلیئرنس دیا گیا. اس طیارے کے اندر باقاعدہ جو لوگ آئے تھے ان کے پاس اسلحے تھے, ان کے پاس سب کچھ تھا, اور وہ امریکن خفیہ نیٹ ورک کے بندے تھے. ان کا پورا نیٹ ورک یہاں پر موجود ہے. اسلام آباد کے اندر ایک نہیں 3 گاڑیاں پکڑی گئی جس کے اندر ہیوی قسم کا ایسا اسلحہ جو پاکستان آرمی کے پاس بھی نہیں, ایسا اسلحہ تھا جو پولیس نے ان گاڑیوں کو اپنی حراست میں لیا, بندوں کو اپنی حراست میں لیا, اور اوپر سے اعلیٰ حکام کی طرف سے اسپیشل آرڈر آئے کہ ان لوگوں کو چھوڑا جائے. آپ نے امداد دیا تو امداد کے بدلے میں لیا کیا کیا کچھ ہے آپ یہ دیکھیں. اچھا, اس کے بعد ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ. ریمنڈ ڈیوس کے جب اس کو پکڑا گیا تو اس کی گاڑی کے اندر بہت ہی جو آپ سمجھ لیں کہ بہت ایڈوانس لیول کی اس کے پاس گن موجود تھی جس کے ساتھ اس نے وہ بندوں کو وہاں پہ اس نے مار دیا. تو ان کا پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے. وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ امریکہ اس طرح کے بیانات کیوں دے رہا ہے؟ اگر آپ امریکہ کی اندرونی صورتحال کو دیکھیں تو اس وقت امریکہ کی جو اپنی معیشت ہے, اپنی اکانومی ہے, وہ بالکل تباہی کے دہانوں کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. امریکہ اب یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ سے اپنے آپ کو چھڑائے, کیونکہ جتنا پیسہ امریکہ یہاں پہ بہا چکا ہے اور اس کو یہ حالات نظر نہیں آ رہے کہ وہ اپنے آپ کو یہاں سے نکال سکے, تو وہ یہ چاہ رہا ہے دنیا کے سامنے اپنا اثر و رسوخ باقی رکھے, اپنا جو اس کی ساکھ ہے اس کو نقصان نہ پہنچے, اور سارا کا سارا جو ہے نا وہ بلیم پاکستان کے اوپر ڈالتے. ہم تو جنگ جیت گئے تھے, ہم نے تو وہاں پر سب کچھ کر لیا تھا. پاکستان نے تو وہاں پر جو پاکستان کے اندر جو حقانی نیٹ ورک بیٹھا ہوا تھا انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے پلاننگ کی, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یار اتنے بیوقوف لوگ ہو آپ کہ آپ کی دنیا کی سب سے بڑی فورس آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے لاکھوں فوجی چند ہزار لوگوں کو نہیں ہرا سکے. پاکستان کے اندر آپ لوگ ڈرون حملے کر رہے ہو, پاکستان کے اندر آپ کے خفیہ نیٹ ورک موجود ہے. کون سی آزادی ایسی نہیں ہے جو آپ کو پاکستان کے اندر نہیں ملی؟ پھر اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستان کے اندر اڈے موجود ہیں. پھر اس کے بعد پاکستانی وزیر دفاع آج تک جاری اور ساتھ یہ آپ میں بھی کی بات کروں 2 دن پہلے کی ڈرون حملہ, 1 ہفتہ قبل محمد ایجنسی میں ڈرون حملے میں سب کچھ کیا ہے. ہمارے وزیر دفاع پاکستانی وزیر دفاع کا بیان دیکھیں نا, انہوں نے تو کھلی آفر دے دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے جو ہے ان کے اڈے موجود ہیں, آپ نشاندہی کریں, ہم وہاں پر وہ کرتے ہیں, کارروائی کرتے ہیں. انہوں نے کہا باقاعدہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ اپنی انٹیلیجنس کی رپورٹ دے دیں ہمیں, ہم اس فلاں جگہ پر یہ مقام ہے جی, یہ اس نکر کے اوپر اس گلی میں اس چوک میں یہ نیٹ ورک ہے ان کا, یہ اڈا, ہم جا کے کارروائی کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, چلے آپ اپنے جو ہے آرمی کو لیں, آپ اپنے جنرل کو لیں, میں بھی چلتا ہوں, ہم ہیلی کاپٹر پہ چلتے ہیں, ہیلی کاپٹر سے ہمیں اوپر سے بتا دیں کہ یار یہ جگہ ہے, یہاں پر آپ نے کارروائی کرنی, ہم کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد یہ خاموشی, پر اسرار خاموشی, یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے ابھی کچھ دیر قبل سعودی عرب سے $400 ارب لیے ہیں. یہ سعودیہ کا 2 سے 3 سال کا بجٹ تھا جو $400 ارب اس نے آ کے لیے ہیں. اپنے الیکشن کمپین کے اندر سعودیہ کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور پہلا دورہ سے سعودیہ کا کیا. ان غریبوں سے $400 ارب یہ لے گئے ہیں. غریب تو نہیں, خیر ماشاء اللہ شہنشاہ لوگ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کمر توڑ دی ہے اس نے. وہ لوگ روڈ کے اوپر آ گئے ہیں, سعودی لوگ روڈ کے اوپر آ گئے ہیں. وہاں پر اتنی مہنگائی ہو رہی ہے اور دن بدن ان کو سمجھ لگ رہا ہے کہ اب اپنی معیشت کو, اپنی حکومت کو کس طرح سے مستحکم کرے. $400 ارب لے کے وہاں سے چلا گیا, آگے وہ کہتا ہے تم جانو تمہارا کام جانے. پاکستان کو جو امداد دے رہا ہے اب یہ چاہ رہا ہے کہ اس امداد کو روکا جائے. روکنے کے لیے دنیا کے سامنے, دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ امداد جو میں نے روکی ہے اس کو اصل میں اپنی ضرورت ہے.
اپنے لالے پڑ گئے. اس نے پہلے پاکستان کو آگے کیا, اب اس کو پاس ہینڈل نہیں ہو پا رہا, تو اس لیے اب یہ پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے. تو جو پیسے اس نے دے دیے ہیں, آپ دیکھیں صرف یہ امداد نہیں بند کی, جو قرضے ہیں, قرضوں کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ, قرضوں کا جنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے. قرضے تو ایک آپ کی ڈپلومیسی ہوتی ہے حکومت کی, آپ ایک حکومت دوسری حکومت سے لیتی ہے, وہ تو بینک کا تعلق ہے. بینک, آپ نے ورلڈ بینک سے قرضے لیے ہیں, وہ قرضوں کا اگلے دن وہ بیان آ گیا کہ جو ورلڈ بینک ہے, آئی ایم ایف سے جو قرضے پاکستان کے لیے منظور ہیں وہ قرضے بھی بند کر دیں گے, کیونکہ ان کے پاس پیسے بچے نہیں نا. تو اب یہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں. جو ایک مرد جو ہوتا ہے, جو بات کرتا ہے, وہ پیچھے ہٹیں یا ہمارے اوپر الفاظ کی بچھاڑ کر دیں, اس سے کوئی لینا دینا ہے. لیکن یہ تو ہماری جو قیادت ہے, ہماری جو سیاسی قیادت ہے, دوسری جو ہماری لیڈرشپ ہے, ان کے اوپر بھی بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں نا. بالکل بالکل اٹھیں گے, ان کے اوپر سوالات اٹھیں گے کہ ان لوگوں نے ان کو کیا اندازہ نہیں ہو سکا. عام معاشرے کے فرد کی حیثیت سے میرے ذہن میں سوال ہے, کیا پاکستان میں اتنا کچھ نہیں ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے؟ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی اتنی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو بالکل سائڈ پہ کر کے ترکی کو, دیگر جو ممالک ہیں, ترکی ہو گیا, قطر ہو گیا, سعودی عربیہ ہو گیا, ان کو اپنے ساتھ ملا کے ایک مستحکم وہ بنائے؟ دیکھیں پاکستان ہونا تو صرف امریکہ ہی کیوں, ہونا تو ایسے چاہیے, لیکن آپ یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ امریکہ کی سفارتکاری بہت زیادہ مضبوط ہے, اور اس نے جو مداخلت کر کے رکھی ہوئی ہے اس پورے خطے کے اندر, اور اس پورے خطے کو اس نے جو اپنی پراکسی وار کا اس نے جگہ بنایا, خود تو وہ بیٹھا ہوا ہے 7 سمندر پار, اور یہاں پر بیٹھ کے وہ کبھی کسی کو شکل دے دیتا ہے, کبھی کسی کو شکل دے دیتا ہے, کبھی کسی کو کسی سے لڑا دیتا ہے, بس اسی کے مطابق یہ چل رہا ہے. تو اس کی سفارتکاری بہت مضبوط ہے, اس نے اپنے پنجے جگہ جگہ پر اس نے جو ہے نا وہ گاڑے ہوئے ہیں. اب آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ حالیہ دنوں میں امریکہ افغانستان اور اس خطے کے حوالے سے اپنی پالیسی کو پھر سے ریوائز کر رہا ہے, اس کے اوپر وہ نظر ثانی کرنا چاہ رہا ہے. اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں اس خطے میں پچھلے 2 سے 3 سالوں میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور آگے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. اس خطے میں چائنا کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, جو ایک رشیا بھی کافی رشیا بھی متحرک ہو رہا ہے. ساری بات ہے, چائنا متحرک ہوگا تو رشیا بھی متحرک ہوگا. اب اس خطے میں جو چائنا کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے وہ امریکہ کو ایک نظر نہیں بارہ. امریکہ اب یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایک نظر ثانی کر کے دوبارہ سے ایک پالیسی بنائے, جس میں جو پالیسی افغانستان, بھارت اور ایران کے متعلق ہوگی, اس میں وہ یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر وہ کسی طریقے سے بھارت کا اثر و رسوخ بڑھا دے, پاکستان کے تمام احسانات کو فراموش کر کے. پاکستان گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہاں پر بھارت کا اثر و رسوخ بڑھے, کیونکہ بھارت جو ہے نا بلا واسطہ بالکل وہ مداخلت کرتا ہے پاکستان کے اندر, بلا واسطہ بالکل دونوں طرف سے. وہ جب افغانستان میں آ جائے گا تو سامنے بیٹھ کے کرے گا. اب وہ پاکستان کے احسانات کو فراموش کر کے وہاں پر بھارت کا اثر و رسوخ بڑھانا چاہ رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ایک مغربی دانشوروں کا کچھ خیال ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا, لیکن خیال ہے, اور یہ پالیسی کے اندر ہو سکتا ہے. پالیسی آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں آ سکتی ہے, اور اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ, مغربی دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ اپنے عہد کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے. میں تو کہتا ہوں غلطی کرے, میں تو کہتا ہوں امید بھی ہے, میں تو کہتا ہوں یہ غلطی کرے اور یہ بہت اچھی رہے گی ہمارے لیے. وہ 1 لاکھ فوج مزید افغانستان کے اندر لانا چاہ رہا ہے, جس کے اندر اس کی اپنی ذاتی فوج بھی ہوگی اور نیٹو کی فوج بھی ہوگی. کیونکہ وہ افغانستان کے ذریعے سے چائنا کا اثر و رسوخ جو اس خطے میں بڑھے گا اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہاں پہ وہ منہ کی کھائے گا, اس لیے اس کو اس وقت آپ دیکھیں $400 ارب اس نے ادھر سے لیا ہے, سعودی عرب سے لیا ہے, پاکستان کی امداد روک دی ہے. پھر یہ آج ہی کی خبر ہے کہ اس نے جو عراق کے لوگ, عراق کے جو رہنمات ہیں, ان کے پیسے جو پڑے ہوئے تھے امریکہ کے اندر, وہ اس نے اپنے پاس ہتھیار لیے ہیں. $500 ارب اس نے وہ ہتھیار لیے. تو اب وہ کچھ الگ کرنے جا رہا ہے. خیر امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو رسک لیتا ہے, اور رسک لیتا ہے. اصل میں یہ جو ابھی صدر آیا ہے یہ بزنس مین ہے بذات خود, بالکل اس کو پیسوں سے ہی لینا دینا ہے, یعنی اس کو جنگی اصول کا. لیکن اصل سوالیہ نشان پھر ادھر آ جاتا ہے کہ ہماری پاکستانی قوم کو کیا سٹینڈ لینا ہوگا. عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو ماضی کی غلطیوں سے, بالکل, جو ماضی کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور آگے مستقبل کا عمل بناتا ہے. میرے خیال سے اب ہمیں امریکہ کو ڈو مور کی بجائے سے کہنا چاہیے کہ نو مور. ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کے, آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا, ہاتھ جوڑ کو سے جان چھڑا لیں, اور اب پاکستان کو اپنا ذاتی الائنس بنانا چاہیے. وہ چائنا کے ساتھ مل کے بھی ہو سکتا ہے, وہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کے, ترکی کے ساتھ مل کے بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ایران کے حالات سازگار ہوتے ہیں, جیسے کہ کچھ ایرانی دانشور جو فرانس میں بیٹھے ہیں, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو ابھی مظاہرے چل رہے ہیں انشاءاللہ یہ ایک تحریک میں
بدلیں گے, یہ تحریک ہوگی, ملک بدلے گا, یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے. تو اگر وہ تحریک میں بدلتے ہیں اور وہ ایران میں اچھی حکومت آتی ہے جیسے پہلے پاکستان میں ایران یعنی کے جمہوری تو یہ ایک پورا ایک ایسا الائنس بن سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے نا, یہ لوگ ایسے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی ملک و قوم کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے نقصان پہنچایا, ہر محاذ پہ انہوں نے پیسے لے کے شکست کو قبول کیا ہے. تو بس اللہ رحم کرے. چلیں جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, اور اپنے دوسرے مہمان جناب احمد قریشی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جو انہوں نے ٹائم دیا, اور ان کو کافی ساری چیزیں ہمیں ان سے ملی. ناظرین, 2 موضوعات تھے بہت ہی اہم, اگرچہ ہم ان کو اچھی طرح سے کور نہ کر سکے, لیکن پھر بھی جتنی عبید صاحب کی جو تجزیہ تھا اور احمد قریشی صاحب کا ایران کے حوالے سے, دونوں نہایت ہی اہم تھے. اب پاکستان دونوں جو اگر دونوں کا ہم ان دونوں کو مد نظر رکھیں اور پھر اس میں پاکستان کو دیکھیں, تو پاکستان کو اس وقت بہت ہی دانشمندانہ فیصلے کرنے ہوں گے, چاہے وہ امریکہ کی ڈو مور کی پالیسی ہو اس حوالے سے, یا چاہے ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس حوالے سے. احمد قریشی صاحب کے بقول ہمیں بھنگ پی کے سونا نہیں چاہیے, ان حالات پہ ہمیں نظر رکھنی ہوگی. ہمارا چاہے پڑوسی جس طرح کی بھی ہو, اس کے اوپر آپ نظر رکھنی ہوگی. اور رہی بات ایران کی, تو ایران کے ساتھ ہمارے بہت پرانے تعلقات تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ بسا اوقات پڑوسی انسان کو اس طرح کا مل جاتا ہے جو انسان کے لیے درد سر بنا رہتا ہے. اس کے بعد یہی ہوا. اب دوبارہ سے ہمارے پاس چانسز ہیں کہ ہم ان تمام امور پہ نظر رکھیں, اور یہاں پہ ہم اپنا ایک مثبت کردار جو ہمارا ہے پاکستان کا ہونا چاہیے, اور پاکستانی عوام کا جو ہونا چاہیے, خاص کر میڈیا کا, کیونکہ میڈیا ایک اس وقت ذرائع ابلاغ کا ایک مؤثر طریقہ ہے, اور عوام کے اندر وہ اچھی بری خبر تمام جو اخبار ہیں ان کو آپ پہنچانے کا ایک نہایت ہی اہم ذریعہ ہے. اور میڈیا کا بہت یعنی معاشرے کی ذہن سازی میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. اسی لیے حق اور انصاف اور سچ کو سامنے لانا چاہیے. آج تک ہمارا میڈیا یہی ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ ایران میں انڈے مہنگے ہو گئے اور انڈوں کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف, حالانکہ امور کچھ اس طرح کے نہیں ہیں. بہت سارے مسائل ہیں, وہ تمام حقیقتیں سامنے لانی ہوگی. اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں کچھ ہمارے دوست مہربان ایسے ہیں جو بیٹھے تو پاکستان میں ہیں, کھاتے پاکستان کے ہیں, لیکن گاتے کسی اور کا ہیں. انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو نظام اپنی عوام کا نہ بن سکا, اپنی عوام کے اندر وہ خوشحالی نہ لا سکا, تو وہ لبنان میں کیا کرے گا, وہ سوریہ میں کیا کرے گا, وہ عراق میں کیا کرے گا, وہ یمن میں کیا کرے گا, اور وہ پاکستان میں کیا گل کھلا سکتا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے اور حق سچ کو سامنے لا کر بلا جھجک کسی سے بلا کسی خوف اور خطر کے, یہ میڈیا کی اور ہماری ذمہ داری ہے. اجازت دیجیے ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.